پروگرام لیٹس ٹاک اور میں آپ کا میزبان انجم رضوی خواتین و حضرات کی پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سوالات جو میرے ذہن میں کچھ آپ جو مجھے ای میلز کے ذریعے سے بھیجتے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں پاکستان میں پاکستان کی سیاست میں یا بین الاقوامی طور پہ جہاں پہ کہ پاکستان جو ہے وہ زیر بحث بھی آتا ہے یا زیر گفتگو بھی آتا ہے ان موضوعات پہ گفتگو کی جائے اور اسٹوڈیوز میں معزز شخصیات کو بلایا جائے اور ان سے تبادلہ خیال کیا جائے۔ سفریقی کانفرنس پاکستان ایران افغانستان کی آج ہی ختم ہوئی ہے۔ جوائنٹ کمیونیکے بھی ایشو ہوا ہے کل اور آج یہ کانفرنس ہوئی جس میں کہ ایران کے صدر احمدی نژاد اور افغان صدر حامد کرزئی اور پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور کافی کچھ وعدے وعید بھی ہوئے ہیں، کچھ بہت سارے ایم او یوز پہ بھی دستخط ہوئے ہیں اور ریجن میں یہ اعادہ کیا گیا ہے کہ امن کو دوبارہ سے بحال کرنے میں تینوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سابق سفارتکار ہیں، سابق سفیر پاکستان کئی ملکوں میں رہ چکے ہیں، محترم مہدی مسعود صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مہدی مسعود صاحب اور بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو تشریف لانے کا۔ مہدی مسعود، یہ جو سفریقی کانفرنس ہوئی ہے اس میں مختلف آرا بھی آ رہی ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاکستان سے اس وقت جو تعلق ہے خصوصاً افغان کے حوالے سے اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوآپریشن ہے جس میں پیسے بھی شامل ہیں، امداد بھی شامل ہے، اس حوالے سے ایران کا اتنا اور پاکستان کا کلوز ہونا خصوصاً پائپ لائن کے حوالے سے وہ کچھ امریکہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا اس چیز سے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ آج کل امریکہ کا تو بہت زیادہ پریشر ایران کے اوپر ہے، یہ دنیا جانتی ہے، اور وہ خوش نہیں ہوں گے اگر کوئی کنٹری کے بھی کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے کتنے مشترک مفادات ہیں اس ایریا میں، جو پولیٹیکل انٹرسٹ، کتنا کمیونٹی آف انٹرسٹ ہیں، تاریخی، ثقافتی، مذہبی، ہر طریقے سے ہمارے جو ایران سے روابط ہیں، تاریخ اس کی شاہد ہے، پرانی تاریخ، اور جب سے پاکستان بنا بھی ہے۔ اور خود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل بھی پاکستان اس ریجن میں جو انسیکیورٹی ہے، جو انسرجنسی ہے، جو ایکسٹریمزم ہے، جو جنگ کے خطرات ہیں، اس میں ایران تو ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہندوستان ہے جس سے اب تک ہمارے تعلقات پورے طور پر نہیں سلجھے ہیں، دوسرے افغانستان ہے جو اتنے دنوں سے انسرجنسی کا شکار ہے، اور چائنا سے ہماری بہت دوستی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایکسس لینڈ روٹ آؤٹ سائڈ ورلڈ کو اس سے نہیں مہیا ہوتا ہے ہمارے لیے جس طرح ایران سے ہوتا ہے۔ تو یہ امریکہ کے لیے سوچنا کہ ہم ایران سے کسی حد کی وجہ سے اپنے انٹرسٹ کو سیکریفائز کریں گے، یہ تو بڑی غلط چیز ہوتی ہے۔ ایران کے اور انڈیا کے بھی تعلقات بہت کلوز ہیں، بلکہ پچھلے دنوں تو پاکستان سے تعلقات میں صدموری آ گئی تھی جو ہمارے ڈپلومیٹس کہتے تھے، اور ایران کا انڈیا کی طرف جو یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ ایکچولی یہ تو ایک طرح سے افسوس کی چیز ہے، کیونکہ ایک زمانہ وہ تھا، آپ نے ابھی جو حوالہ دیا ایران اور ہندوستان کے تعلقات کا، ایک زمانہ تھا، یہ لیٹ 90s کی بات ہے، کہ انڈین ڈیفنس منسٹری کی جو اینول رپورٹ ہوتی تھی، جو سب منسٹریز کی اینول رپورٹس ایک پبلیکیشن کے لیے بھی ہوتی ہیں ہمارے ابھی، اس میں ایران ہیز بین ڈسکرائبڈ as a security threat to India because of its close security relationship with Pakistan۔ ایک تو وہ زمانہ تھا، اور اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کا اس میں ایران میں بھی بہت شاک ہو گئی، اکنامک ریلیشنز میں اور ٹریڈ میں بھی، اس کے علاوہ ان کا کوآپریشن مختلف فیلڈ میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ اس کا بیک گراؤنڈ صرف یہ ہے کہ یہ اس وقت سے شروع ہوا، ورنہ پاکستان کے تو اسپیشل ریلیشنز تھے، امید ہے کہ اب بھی ہوں گے ایران اور انڈیا سے تو بہت ہی معمولی ان کی چیزیں تھیں، حالانکہ انڈیا بڑا ملک تھا۔ وہ اس وقت ہوا جبکہ پاکستان سے اور طالبان سے بہت کلوز تعلقات ہو گئے۔ طالبان رجیم افغانستان میں تھی، پاکستان، سعودی عربیہ صرف کنٹریز تھے جو اس کو ریکگنائز کر رہے تھے، اور ایران کا طالبان سے بہت خراب تعلق تھا، طالبان خود بھی بہت اینٹی ایرانین تھے۔ تو اس سے فائدہ اٹھا کے ہندوستان نے یہ ایران کو باور کرا کہ پاکستان کی پالیسیز جو ہیں طالبان وغیرہ کو کر کے، یہ تو اتنی ایکسٹریمزم اور اس قسم کی پالیسیز ہیں کہ جس کا یعنی ایران کے بھی خلاف ہیں، انڈیا کے بھی خلاف ہیں، یہ سب چیزیں۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ ایران اور انڈیا کلیم کلوز ٹوگیدر، جس وقت ہمارے طالبان سے بہت اسپیشل ریلیشن شپ تھے، اسپیشل اس سینس میں کہ ہم ہی محدود چند ملکوں میں سے تھے جو
तालिबान को रिकग्नाइज करते थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, और लोग दुनिया ये समझती थी कि शायद हमारे यहाँ से वो उठे भी हैं या हमारी मदद से उनकी नशोनुमा भी हुई है। लेकिन जब न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जब अटैक्स हुआ, और उसके बाद से जब तालिबान के जब अफगानिस्तान पे अमेरिका ने अटैक करने की तैयारी की, उस वक्त से जब पाकिस्तान ने ये तय किया कि वो भी ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो है उस जंग में हिस्सा लेगा, अमेरिका की मदद भी करेगा, उस वक्त से ये जो सही है कि हमारे तालिबान से वो ताल्लुकात बिल्कुल नहीं रहे, बल्कि तालिबान तो हमारे इतने खिलाफ हो गए कि हम जो कीमत अदा कर रहे हैं तालिबान की टेररिज्म की, वो तो किसी मुल्क ने नहीं की होगी, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं। लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन उस अरसे में तो जो साल ऐसे थे कि जिसमें इंडिया और ईरान के ताल्लुकात फरोग पा रहे थे और हमारे और तालिबान से रिलेशनशिप क्लोज थे, और ईरान ने इससे भी फ़ायदा उठाया कि इंडिया ने ये उसको वावर कराया कि अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे कि वो कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं कर पाएगा, और इंडिया का तो ये है कि वो केपेबल है इंडिपेंडेंट पॉलिसी का। तो ये उस वक्त से जो इंडिया का वो हुआ, तो अब इसके बावजूद भी कि अब पाकिस्तान खुद तालिबान के एक्सट्रीमिज्म का शिकार है, और ये नहीं कहा जा सकता कि हम तालिबान को किसी किस्म की मदद कर रहे हैं, लेकिन तालिबान के साथ तो अमेरिका अब नेगोशिएशन वो अलग बात है, लेकिन इसके बाद में ऑफिस भी बना दिया है, और कुछ इत्तलात ऐसी आई हैं कि मुल्ला उमर की कॉन्सेंट इसमें शामिल है, और वो ही इस सारे प्रोसेस को जारी रखना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कर रहा हूँ, लेकिन ये इसके बावजूद कि अब ये है, लेकिन एक वक्त में चूंकि इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप की राह हमवार हो गई थी, तो वो तो फिर आसानी से खत्म नहीं होती, वो तो चलती है अपनी तरफ, वो चीज अलग है। अब आपने जो भी कहा कि तालिबान से, तो ये बिल्कुल सही है कि तालिबान से तो जाहिर है कि अमेरिका के सब जानते हैं कि वो अब शायद इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अफगानिस्तान में वो अब ज़्यादा अरसे नहीं रहना चाहते, और उसको अफगानिस्तान में अपने को उनको निकलवाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये कि पाकिस्तान की हेल्पफुल रोल, पाकिस्तान की मदद हो, और तालिबान से कोई अंडरस्टैंडिंग हो। उसमें ये फ़र्क ज़रूर है कि वहाँ का तो जो इंडिया जो अमेरिका का के नेगोशिएशन वगैरह की बात हो रही है, वो तो अफगान तालिबान से है, जो पाकिस्तानी तालिबान है। हालांकि इनको डिस्टिंग्विश करना बाज़ वक्त आसान नहीं होता है, लेकिन सारी बातें ये हो रही हैं कि जो नेगोशिएशन की बात हो रही है वो तो अफगान तालिबान से। अच्छा, ये जो गैस की पाइपलाइन है जिस पे के सारी बात हो रही है, और जिस पे के कुछ इतलात ऐसी थी कि पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर था खुसूसन मगरबी ताकतों का, अमेरिका का, कि वो ईरान के साथ ये डील ना हो पाए। अब ये जो आज 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और उस गैस पाइपलाइन का यादा फिर से किया गया, बल्कि उसकी टारगेट डेट्स बनाई गई हैं कि कब ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे कब आएगा और कब होगा। और इसमें अफगानिस्तान जो है, हामिद करज़ाई ने अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाया, तो ये एक नया फेज नहीं शुरू हो रहा है रीजन में। एक चीज़ और कर दूँ इस वक्त कि ये जो आपने कहा कि खुद नेगोशिएशन अमेरिकन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तालिबान से, तो अभी पेनेटा जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बयान में कहा था कि हम अब तो ये भी पॉसिबल है कि हम कम्बैट रोल अपना मिड 2013 तक ख़त्म कर दें, क्योंकि फिलहाल तो ओबामा ने स्पेल आउट किया था कि मिड 2014 तक ट्रूप्स विड्रॉ हो जाएंगी, लेकिन बीच बीच में फिर ये आता रहा कि शायद मिलिट्री प्रेजेंस अमेरिकन की रहे और कोई बेसिस रहे, लेकिन 2014 की बात कर रहे थे। पहली मतलब एक हफ्ते हुए पेनेटा ने ये इम्कान जाहिर किया कि 2013, तो इस पर बहुत चिमगियाँ हो रही हैं कि ये क्यों कहा। तो लोग कहते हैं इसकी कुछ वजूहत, एक तो ये है कि चूंकि ओबामा साहब अब इलेक्शन फेस करने वाले हैं, तो ये इलेक्शन में पीस लॉबी जो है अमेरिका में, जो बहुत चाहती है जल्द अफगानिस्तान में वॉर की पार्टिसिपेशन ख़त्म हो, एक तो ये उनके लिए पॉजिटिव होगा, चलो भाई और भी जल्दी ये निकलने की सोच रहे हैं। दूसरे ये था ख्याल ये कि अमेरिकन ये देखना चाहते हैं कि अगर कुछ पहले ये कहें कि वो कम्बैट रोल ख़त्म करेंगे, तो किस हद तक अफगान फोर्सेस अपने को इस काबिल कर लेती हैं कि 2014 से पहले अगर वो देख लें कि अगर वो कम्बैट रोल ख़त्म कर रहे हैं, क्या इस काबिल हैं कि उनके जाने के बाद वो इस वैक्यूम को फिल कर सकें, कि वो फिर टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल कर पाएँ। तो और आखिरी चीज़ ये कि चूंकि अमेरिकन एक वक्त में तो ये कहते हैं कि हम पीस की बातें करना चाहते हैं, और आज भी कल भी उन्होंने ये कहा कि पीस के साथ साथ हम अपनी कम्बैट पे ऑपरेशन जारी रखेंगे। दोनों चीज़ एक है, क्योंकि जब तक हम कम्बैट ऑपरेशन जारी नहीं रखेंगे, पीस में उनके रीजनेबल एटीट्यूड नहीं होगा तालिबान का, तो उनका मतलब ये है कि ये कहकर
کہ ہم کمبیٹ رول جلدی کر سکتے ہیں. ایک طرح سے یہ جو ٹوین چیزیں ٹوین ٹریکس ہیں پیس نیگوسیشنز اور کمبیٹ رول ان کو ریکنسائل کیا جا سکتا ہے. تو میں نے یہ حوالہ اس لیے کیا کہ یہ اسرائیل کا اس خطے میں مڈل ایسٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اسرائیل کی طرف سے بڑے ہوسٹائل قسم کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں اگینسٹ ایران, بلکہ کچھ تو یعنی ایسی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جنگ اب چھڑی کہ جب چھڑی. سینکشنز بھی اس پہ آ گئی ہیں. اچھا سینکشنز پہ یہ ہوا ہے کہ اب جیسے آج کے اخبارات میں بھی ہے کہ پاکستان نے یہ پیشکش کی کہ لوکل کرنسیز میں بھی ہم بزنس کر سکتے ہیں بجائے یو ایس ڈالر کے یا کسی اور کرنسی میں کنورژنز کے ایران کے ساتھ. لیکن اسرائیل جو ہے وہ بھی خطے میں ایک رول تو پلے کر رہا ہے نا کہیں مڈل ایسٹ میں. یعنی اگر آپ ایران سے اور ویسٹرڈز دیکھیں تو وہاں پہ کیا ان ساری چیزوں کا کچھ اثر تو پڑ رہا ہوگا؟ اسرائیل تو ظاہر ہے بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. اور حالات اس وقت ایران کے سلسلے میں جو خطرناک ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ چاہے امریکہ خود اسٹرائک نہ کرے, اسرائیل تو دھمکی دیتا ہی رہتا ہے کہ اسٹرائک کرے گا. ویسے کل کا اخبار کا پینٹاگن کے اسپوکسمین کا بیان تھا, وہ پہلی مرتبہ کیٹیگوریکلی ان سے جب پوچھا گیا ایران کی نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کا سچویشن وغیرہ, تو انہوں نے دو چیزیں کہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ایران آج کے سارے اخباروں میں ہے کہ ایران ہیز دا سائنٹیفک ٹیکنیکل اینڈ انڈسٹریل کیپیسٹی ٹو موو ٹوورڈز دی پروڈکشن آف اے نیوکلیئر ویپن. کیپیسٹی اس کے پاس ہے ٹیکنیکل, سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل کہ وہ اس نیوکلیئر کیپیبلٹی کی طرف بڑھے. لیکن پھر یہ کہا ہے کیٹیگوریکلی تو اوکے, لیکن اب تک ہماری اطلاع یہ ہے کہ ایرانین گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے, فائنل ڈیفینیٹو فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن بنانا چاہتے ہیں یا صرف کیپیبلٹی رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے خود مانا ہے کہ ابھی تک ایران میں اندرونی طور پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. مگر وہاں پہ